ناظرین 2014 کی بات ہے، میں دوحہ میں ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا اور میرا بلال مشرف صاحب سے انٹرویو طے تھا، جو پرویز مشرف صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ادھر کانفرنس میں نے ایک کونے میں دیکھا کہ بلال مشرف صاحب کے ساتھ اس وقت نواز شریف کی کابینہ کے ایک اہم وزیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک جرنلسٹ، ہم کیوریس ہوتے تو میں چلا گیا، تو جب وزیر صاحب نے مجھے دیکھا اور بلال مشرف نے ان سے میرا تعارف کرایا تو ان کا رنگ فک ہو گیا، ان منسٹر کا، اور انہوں نے منہ چھپا لیا اور کہا کہ پکچر نہ بنانا اور یہ بتانا بھی کسی کو نہیں، اور ہم تو بہت پرانے بچپن کے دوست ہیں اور یہ وہ، تو یہ اتفاقیہ ملاقات ہے۔ میں ایک رسپانسیبل جرنلزم یہی ہوتی ہے کہ کوئی خواہ بخواہ کسی ایک اتفاقیہ چیز کو خبر نہ بنایا جائے۔ آج میڈیا میں ایک بہت پکچر وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا گیا کہ ایک اسرائیلی ڈیلیگیٹ پاکستان کے پویلین میں، جو کہ یو کے میں ایک ایکسیبیشن ہو رہی ہے، اس میں وزیر اعظم کے جو ایڈوائزر ٹورزم ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اور گپ شپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پہ طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ ایک اتفاقیہ ملاقات ہے یا پلانڈ ملاقات ہے؟ افتخار عالم چیرمہ صاحب، یہ مذہبی جماعتوں کی جو ہے اس پہ سیاست پہ وہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب مذہبی جماعتوں کی بات آتی ہے تو اسرائیل فیکٹر بھی درمیان میں آ جاتا ہے۔ ان کی ہم رائے لیتے ہیں۔ یہ سر گزارش یہ ہے احسن صاحب کہ آپ دیکھیں اسرائیل یہ بڑا ایک کمپلیکس، پاکستان کی جو پرسپیکٹیو ہے آپ کو پتہ ہے، اسرائیل کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے، سینسٹیو ہے، اور اس پہ 60-70 سالوں سے ایک ہمارے ہاں پہ ویو کریٹ کی گئی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سوشلسٹ کی ویو تھی اسرائیل کے خلاف، پھر یہ حماس کے آنے کے بعد جو رائٹ ونگ ہے اس نے اس کو فرنٹ کو کیپچر کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پہلے جو موومنٹ تھی فلسطین کی لبریشن موومنٹ، وہ تمام ایک سوشلسٹ کیمونزم اور لیفٹ کی وہ تھی، اب رائٹ ہے، لیکن دنیا بھر میں دیکھیں تو لیفٹ جو ہے نا، جیسے امریکہ ہے، گلوبل ساؤتھ ہے، یورپ ہے، تو اس میں یہ لیفٹ نے اس کو اور سوشلسٹ نے کیا ہوا ہے۔ یہ ملاقات کا بتائیں۔ ملاقات یہ ہے، آپ مجھے آپ یہ بتائیں، ایک میں آپ کو ایک بڑا مزیدار لطیفہ سناتا ہوں۔ جامعہ حقانیہ ہے مولانا سمیع الحق کا، مرحوم کا ایک، ہاں جی، طالبان کی جائے پیدائش، تو انہوں نے وہاں پہ ایک انٹرویو کرنے گیا، ان کو برٹش جرنلسٹ تھا یا امریکن تھا، وہ یہ کلیئر بات، لکھی لکھائی بات ہے، اس بندے نے بعد میں لکھا، میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا بعد میں کسی پوڈ کاسٹ میں اس کا۔ تو مولانا نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم تو جو ہے کرسچنز کے ساتھ ہمارا تو بڑا پیار ہے، ہم تو ان کے ساتھ صلہ رحمی سے بات کرنی چاہیے، تو اصل معاملہ تو یہ جیوش کا ہے، یہودیوں کا ہے یہ وہ۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا کو بتایا کہ آئی ایم اے جیوش، تو اب مولانا کو نہیں پتا تھا وہ یہودی ہے، وہ کرسچن ہے، وہ جو بھی ہے۔ اب ایک بندہ پویلین میں آ گیا، ٹھیک ہے، وہ کسی نے کہہ دیا کہ جی فرض کریں اب آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، کوئی آ کے آپ سے، آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دشمن، کوئی جو بھی ہے، آپ کے آفس میں آ گیا، آپ سے ملنے کے لیے سلام ہینڈ شیک کر لیا، تو آپ اس کو کیا کہیں، کسی نے تصویر بنا لی؟ تو ملنا ملانا تو یہ تو ایک مطلب نہیں، آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ اتفاقیہ ملاقات ہے۔ اگر پلان بھی ہوئی ہے، فار ایگزامپل اگر پلان بھی ہوئی ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ جینوسائڈ ہوئی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو آپ کی کوئی بھی سین شخص جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ ایک روتھلیسنس تھی، ایک وحشی پن تھا وہ، مطلب تھینک گاڈ کہ وہاں پہ کچھ پیس ایگریمنٹ ہوا، کچھ چیز نہیں۔ چیمہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں فوٹیج جاتے رہتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں ایک ریسٹورانٹ کے میں بیٹھے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ اسرائیلی ڈپلومیٹ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے آ کے ادھر شور مچایا اور ان کو ریسٹورانٹ سے نکلوایا۔ کئی ریسٹورانٹس ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے اسرائیلی وہ دیکھ کے ان کو سرو کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جینوسائڈ اتنا ہوا ہے، ڈاکومنٹڈ ہے کہ بندے کے وہ رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ جو ملاقات ہے، اب اس کے بارے میں جو مشیر صاحب ہیں، الیاس تنویر، یاسر الیاس تنویر،
وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیویلین میں تو لوگ آ رہے تھے تو یہ بھی آ گئے اور انہوں نے بیچ بھی نہیں لگایا ہوا تھا، تو بس وہ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسرائیلی ڈیلیگیٹس ہیں، تو وہ مشیر صاحب کو کوئی رعایت دے دینی چاہیے۔ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ ان سے ملنی ہے اور انہوں نے بتا دیا تو سلام لینے میں تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو ہے۔ باقی یہ معاملہ ہے کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے اس کو ہر صورت میں ہر سین شخص اس کو کنڈیم کرے گا، وہ ایک ظلم ہے۔ نہیں دیکھیں کنٹروورسی اس لیے بن رہی ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ٹرمپ کا ہم نے جو ادھر اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب تھا وہ سارے چینل پہ لائیو چل گیا، اتفاقی وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک پاکستانی ڈیلیگیشن صحافیوں کا وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آ جاتا ہے، بلکہ 2 ڈیلیگیشن گئے ہیں، اس کو بھی آپ وہ تو دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے، پھر یہاں پہ کوئی نارملائز ہونے کی بھی سچویشن شاید چل رہی ہے معاملات، تو شاید یہ پبلک جو اینگر ہے اس کو گیج کرنے اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیل آ رہے دیکھا جا رہا ہے کہ جی کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اگر دیکھیں حسن صاحب میں اس کو کٹ شارٹ کروں، اگر وہ ان سے ملنی ہے مطلب اس کو کوئی طوفان کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اب ہمیں نہیں اس چیز کا پتا، اگر اس کو نارملائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جیسا کہ ہو رہی ہے کہ پبلک جو اینگر ہے اس کو میئر کیا جائے، دین اٹس گوئنگ ٹو بی ہیپن، کہ جو پاکستان نے تو پہلے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے، اب وہاں سے امریکہ سے پریشر آئے گا تو یہ ایکسیپٹ کر لیں گے اسرائیل کو، یہ کون سا کوئی اتنا بڑا ان کے لیے ایشو ہے۔ میرے خیال میں چیمہ صاحب نے اپنے آخری کومڑے میں ساری جو بات ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔